ہم سب کی زندگیاں آہستہ آہستہ گزر رہی ہیں، بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر ہماری یہ زندگیوں کا سرمایہ باہمی اختلاف، باہمی انتشار، ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے اندر صرف ہو گئی تو یہ کوئی زیادہ نفع کا سودا۔ ایک تو انسان کبھی مجبور ہو کر بطور دفاع کے احقاق حق اور ابطال باطل کے طور، وہ تو ایک مجبوری ہے، ورنہ ہمارا اصل کام یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر اور کوشش کریں۔ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ضابطہ ملا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی کیا کریں؟ مدد کریں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کی گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کریں۔ یہ ایک ضابطہ ہے۔ اگر ایمان والے بندے اس ضابطے کو پلے باندھیں اور جہاں کوئی اللہ کا خوش نصیب بندہ کسی بھی طریقے سے کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، ہم بڑھ چڑھ کر اس کا تعاون، مثلا ہم یہ دیکھیں کہ فلاں فرد، فلاں اللہ کا بندہ جب سے ہمارے علاقے میں آیا، یہاں عوام الناس تو دور کی بات، ائمہ کو بھی قرآن پڑھنا آتا نہیں تھا، لیکن جب سے اللہ کا فلاں خوش نصیب بندہ آیا ہماری اس ریاست میں، ان دور دراز پہاڑی علاقوں میں صحیح قرآن پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ صحیح قرآن کا پڑھنا، صحیح قرآن کا پڑھانا امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مشن کی آبیاری ہے جس کو رب العالمین نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے منصبوں میں پہلی ذکر فرمایا، یتلو علیہم آیات۔ کہ پیغمبر علیہ السلام کے اس مبارک آیت کے اندر جن منصبوں کو اللہ نے بیان کیا، ان میں پہلا منصب کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، تلاوت آیات۔ اب جن خوش نصیب بندوں کے ذریعے ہماری اس ریاست میں، آپ کے اس دور دراز پہاڑی علاقے میں صحیح قرآن کا ماحول بننے لگا، بتائیے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ اس عظیم مبارک مشن کی آبیاری ہے کہ نہیں جو مشن امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا ہے؟ بے شک بے شک۔ اب اس آیت تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، بتائیے ہر کلمہ گو پر فرض بنتا ہے ایسے خوش نصیب بندوں کے ساتھ محبت کرنا، ایسے خوش نصیب بندوں کا تعاون کرنا، اور ایسے خوش نصیب بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے اس عظیم مشن کی آبیاری میں اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لینا فرض بنتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کوئی خوش نصیب بندہ کھڑا ہو گیا اور مثلا اس نے آپ کے یا کسی علاقے میں پردے کی مہم چلائی کہ پردے کا حکم عام ہو جائے۔ اس وقت ساری دنیا میں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہماری ریاست میں، سب سے عمومی جرم جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اور 95 سے زیادہ فیصد گھرانے اس جرم کے اندر مبتلا ہے، وہ جرم ہے بے حیائی اور گردگی کا جرم۔ شاید اس سے بڑا عمومی جرم ہماری ریاست میں کوئی اور نہیں۔ اگر اللہ کے خوش نصیب بندے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس پردے کے مشن کو اور اللہ کے اس حکم کو جو اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام پر یہ کہہ کر نازل فرمایا کہ یا ایھا النبی،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر کہیے اپنی ازواج مطہرات کو، کہیے اپنی بنات طاہرات کو، کہیے مومن خواتین کو کیا پردے کا اہتمام کریں. اب اگر اللہ کے کچھ نصیب بندے انفرادن یا اجتماعاً اس پردے کے حکم کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو بتائیے ہر کلمہ گو کا فرض بنتا ہے کہ اس کا تعاون کرے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا مزاج بگڑ چکا، نظریات میں تقسیم ہو گئے، جبکہ ایمان والے بندوں کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے نظریات کی بنیاد پر تقسیم ہونے سے روکنے کے لیے ایک عظیم ضابطہ اور ایک عظیم نظریہ پیش فرمایا تھا. کیا؟ ما انا علی و اصحابی، کہ نجات کا نظریہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور جس پر کون ہے؟ میرے صحابہ. حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی ہے یہ حدیث مبارک امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام. اگر آپ کو حق اور باطل کو پہچاننا ہے، آپ کے علاقے میں جتنے افراد، جتنی جماعتیں، جتنے ادارے کام کر رہے ہیں، ان کے کاموں کو، ان کے مشن کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے ارشاد فرمودہ اس نسخے پر، اس کسوٹی پر پرکھیں. اگر آپ دل کھول کر، خالی ذہن ہو کر، اناد سے اپنے دلوں کو نکال کر اس نظریے کے تحت یہاں کے اداروں کو، یہاں کی جماعتوں کو، یہاں دین کا کام کرنے والے افراد اور جماعتوں کو پرکھیں گے تو آپ کے لیے حق بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا. لیکن ہمارا مزاج بگڑ چکا ہے. اللہ کا فرمان تو کیا تھا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس نے جو یہ کام شروع کیا ہے، چاہے مدرسے کی شکل میں، مکتب کی شکل میں یا واعظ نصیحت کی شکل میں، ہم پہلے دیکھیں کہ ہمارا جو نظریہ ہے یہ اس کے ساتھ اس کا کچھ جوڑ ہے کہ نہیں. اگر لگا کہ اس کا ہمارے نظریے کے ساتھ جوڑ ہے تو ہم آنکھ بند کر ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ دیتے دیتے تعاون علی الاثم والعدوان کا بھی ارتکاب کرتے ہیں. حالانکہ یہ بڑا جرم ہے. ہمیں تو اس کسوٹی پر پرکھنا چاہیے تھا. کیا؟ ما انا علیہ و اصحابی. دیکھ لیں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی مبارک سیرت کو، دیکھ لیں خلفائے راشدین کی سیرتوں کو، اور دیکھ لیں صحابہ کی سیرتوں کو. جو امتیازی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں مختلف جماعتوں میں، مختلف اداروں میں، مختلف کام کرنے والے افراد اور جماعتوں میں، ایک آسان کسوٹی ہے، پرکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ اس جماعت جو خصوصیات ہیں، اس جماعت کی جو پہچانیں ہیں، ذرا ہم دیکھیں آیا صحابہ کے دور میں یہ چیزیں تھی کہ نہیں. اگر یہ لگا کہ ہاں یہ ساری چیزیں صحابہ کے دور میں پائی جاتی تھی تو آنکھیں بند کر کے ان کے نقش قدم پر چلیں. اور اگر یہ لگے کہ یہ جو چیزیں فلاں جماعت کی علامت ہے، فلاں جماعت کی پہچان ہے، فلاں جماعت کی نشانیاں ہے، جب ہم صحابہ کے دور کو دیکھتے ہیں وہاں تو اس کا کہیں نام و نشان بھی نظر نہیں آتا، تو وہاں کیا کریں؟ وہاں بھی امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اصول ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ ہوا رد. جس نے ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کا ایجاد کیا، کوئی ایسی نئی چیز پیش کی جو
ہمارے دین میں نہیں، جس کی مثال پیغمبر علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نہیں ملتی، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں ملتی، صحابہ اور تابعین خیر القرون کے دور میں نہیں ملتی، تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ہوا رد، وہ مردود۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے اس کو رد کیا، ایک امتی پیغمبر علیہ السلام کا نام لینے والا کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ جس چیز کو پیغمبر نے رد کیا یہ اس بدعت کو اپنے سینے سے لگا دے؟ www.darsequran.com